والسلام کی آل پاک کے ایک مہکتے ہوئے پھول تھے، اور آپ یہ پورا گلدستہ سجا ہوا سادات کا، ان کی خوشبو سے بھی آپ اپنے قلوب و اذہان کو معطر کریں، زیارت بھی کریں، تو انشاءاللہ العزیز میں یہ بات قرآن و سنت سے ثابت کروں گا کہ جو بندہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس آتا ہے، کسی برگزیدہ ہستی کے در پہ حاضری دیتا ہے، وہ تو اللہ والے ہوتے ہی ہیں۔ اللہ پاک ان کی نسبت کی وجہ سے، ان کی صحبت کی برکت کی وجہ سے جو ان کے پاس آتا ہے اس کی بھی دنیا کو رنگ لا دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، منبع نور و ہدایت، لا ریب کتاب سے، مختلف مقامات سے میں نے چند کلمات طیبات آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر 30ویں پارے سے میں نے چند کلمات پڑھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اولئک هم خیر البریہ، فرمایا یہ مخلوق کے بہترین لوگ ہیں، مخلوق کے بہترین لوگ ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں۔ ایمان اور نیک عمل، ایمان اور نیک، سبق یاد کر لیں اچھی طرح۔ آج جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ ہر بندہ اپنے تعین جناب وہ دین کا ایک مبلغ اور دین کا ناصر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور دین کے اندر اپنے عقل کے پچو لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ میری باتوں کو دھیان سے سنیں تاکہ آپ کے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، اور یہاں سے کچھ نہ کچھ بابا جی کے لنگر سے حصہ لے کر جائیں۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، لوگوں سنو، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ فرمایا بڑے بڑے ڈاکو پھرتے ہیں، مختلف رنگوں میں ڈاکو پھرتے ہیں، کوئی کچھ لوٹتا ہے، کوئی کچھ لوٹتا ہے، کوئی جبہ دستار میں آ کر تمہارا کہیں ایمان ہی نہ لوٹ لے۔ اس لیے فرمایا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، اتنے کہتے ہیں تجربہ کار چور ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں۔ یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے بھی ہمیں بڑا جھنجھوڑا ہے، کہتے ہیں یہ سنی ہے ہی بڑا سادہ سا، کہتا ہے توحید کا پھندا یا تعویل کا پھندا گھر کوئی سیاد لگا دے تو شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد، یہ سنی جال میں پھنستا بہت جلد ہے۔ او بے نا نا نا، ہم نے جال میں نہیں پھنسنا، ہم تو وہ ہیں، ہم وہ جماعت ہیں جس جماعت میں اتنے بڑے بڑے سادات موجود ہیں۔ ہماری جماعت میں داتا علی اجمیری ہے، ہماری جماعت میں بابا فرید گنج شکر ہے، میری تیری جماعت کے اندر جناب حضرت مجدد الفسانی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے، پیر میر علی شاہ ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے۔ یہاں بابا جی سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق تک یہ سارے جتنے بھی بزرگ ہیں یہ اہل سنت و جماعت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ ان بزرگوں کا تھا، اور انہوں نے یہ عقیدہ سرکار سے سیکھا، یہ درجہ بدرجہ ہم تک پہنچا، ہم اسی عقیدے پر کار بند ہیں۔ ہماری توحید کا عقیدہ بھی درست الحمدللہ
ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہی مستحق عبادت ایمان کی تعریف کر رہا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ باتیں دو ہیں، اب ان کا نتیجہ دیکھتے جانا کس طرح نکلتا ہے، کہاں نکلتا ہے۔ دنیا میں بھی نتیجہ مرتب ہوتا ہے، مرتے ہوئے بھی مرتب ہوتا ہے، قبر میں بھی مرتب ہوتا ہے، اور نتیجہ بھی اچھا، اور پھر کل میدان محشر میں بھی اچھے ثمرات ملیں گے، پل صراط پر بھی اثرات ہوں گے، میزان پر بھی اثرات ہوں گے، ہر جگہ پر اس کا رزلٹ ملے گا، ہر جگہ پر اس کے اچھے ہمیں ثمرات ملنے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اسی کو مستحق عبادت ماننا، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور پھر حضور علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ باقی انبیاء پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ایمان کا حصہ ہے، باقی انبیاء کو بھی مانتے ہیں۔ پھر ملائکہ پر ایمان، جنت و دوزخ پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور قیامت کے دن اٹھنا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمانیات میں سے ہیں۔ فرمایا جو بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، دل کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے، بندے کا ایمان مضبوط ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر ایمان مضبوط، مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان مضبوط۔ آپ کی رسالت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ پاک نے آپ کو جتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، ان سب شانوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ یعنی ایک شان بندہ مانے اور ایک سے انکار کر دے، ایک مان گیا دوسری سے انکار کرے، یہ رسالت پر ایمان نہیں۔ رسالت پر ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کو جتنی بھی شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ ان سب کو ماننا، یہ حضور پر ایمان ہے۔ اب سوال یہ ہے مولوی صاحب، اللہ نے محبوب کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں؟ میں کہتا ہوں اب تھوڑا سا جہاں سمجھ لو، تھوڑا سا جہاں اللہ پاک نے کتنے انبیاء بھیجے؟ 1.25 لاکھ یا کم ہو بیش ہیں، اتنے انبیاء بھیجے اللہ پاک نے، اور ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی کمال تو عطا فرمایا ہے نا، شان تو عطا فرمائی ہے، مرتبہ تو عطا فرمایا ہے، بلکہ ایسے بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہہ دیا، جناب نوح کو نجی اللہ کہہ دیا، جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کہہ دیا، جناب اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا، اور جناب موسیٰ کو کلیم اللہ کر دیا، جناب عیسیٰ کو روح اللہ کر دیا۔ کسی کو کوئی مرتبہ، کسی کو کوئی مرتبہ۔ اب میں یہ کہتا ہوں بات کہ اللہ پاک نے جب محبوب کو کمال دینے کی باری آئی نا، مرتبے دینے کی باری آئی، شانے دینے کی باری آئی، جو کمال اللہ نے پچھلے سارے نبیوں کو عطا فرمائے تھے نا، وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے محبوب کی ذات میں جمع فرما دیا۔ علامہ کہتا ہے یوں کہہ لو، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارد تو تنہا داری۔ اللہ نے جتنے کمال نبیوں کو عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے اپنے محبوب کی ذات میں جمع فرما دیے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، ایک بشر کو، ایک انسان کو جتنے کمالات عطا کیے جا سکتے تھے، اللہ نے محبوب کو وہ سارے کمال عطا کر دیے، سارے کمال عطا کر دیے۔ صرف ایک الوہیت ہے، الہ ہونا ہے، رب ہونا ہے، الہ دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اب یہ کمال، یہ تو اللہ کی شان ہے، دوسرے کے لیے محال ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے علاوہ جتنی شانیں ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ مولوی صاحب کوئی حد ہے؟ میں کہ کوئی حد ہے ہی، کوئی حد ہے؟ اللہ نے محبوب نے جنیاں شانہ دیتیاں، انہوں نے کوئی کنارہ، کوئی بننا، کوئی سرحد۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ترجمہ کیا، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، کسی چیز کی انتہا ہو جانا یہ عیب ہے، یہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ تو اعلی حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ساری عمر
عمر سرکار کی نعتیں لکھی، کبھی اشعار کی صورت میں، کبھی نثر کی صورت میں. جب لکھنے پہ آئے 30 جلدیں بنا دی ہیں، ہدایت بخشش پوری جناب شعروں میں. لیکن لکھ لکھ کے آپ نے قلم رکھ دیا. کہنے لگے آقا کیا کروں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. بس خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کا نتیجہ. چپ کر میرے لیے تھجا نہیں بولنا، تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے. فرمایا ایمان ہو اور بندہ کرے نیک عمل. ایمان ہے ایسا، پھر بندہ کرے نیک عمل، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات و خیرات بھی کر رہا ہے، اور سارے حلال حرام میں تمیز کرتا ہے، اپنی زبان کو حرام سے بچا رہا ہے، اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے بچا رہا ہے، ہاتھوں کو ظلم سے بچا رہا ہے، پاؤں کو غلط سمت کی طرف اٹھنے نہیں دیتا، اور اپنے من کے اندر کسی کے بارے میں حسد نہیں، بغض نہیں، اناد نہیں، کوڑ نہیں، کوئی میل نہیں، دل بھی صاف، ظاہر بھی صاف، اور پھر اعمال سارے کے سارے اچھے ہیں. فرمایا یہ بندہ ایمان والا اور عمل صالح کرنے والا، اولئک هم الخیر البریہ. او دنیا والوں سن لو، مجھ پر ایمان لانے والا، میرے محبوب کو ماننے والا اور نیک عمل کرنے والا پوری دنیا کے اندر بہترین بندہ ہے، پوری دنیا میں بہترین بندہ ہے. یہ پہلا نتیجہ عرض کیا ہے. اب دوسری آیت پہ آئے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. آپ کا یہاں پر آنا اور بیٹھنا یہ ایسے ہی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے، کوئی سبب ہے. وہ سبب کیا ہے؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. ایمان پر میں نے مختصر تشریح کی، اعمال صالحہ پر انتہائی اختصار کر دیا. فرمایا ایمان والا ہے، عمل صالح کرنے والا ہے. پہلا ثمر تو یہ ملا، فرمایا یہ بندوں میں بہترین بندہ ہے، بلکہ ساری مخلوق میں بہترین بندہ ہے. اب دوسری آیت میں فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا بندہ ایمان والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا پھر مجھ رحمان کی ڈیوٹی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو قائم کرنا. آج تو معاملہ ہی سارا الٹو ہوتا ہے نا. بڑے بڑے دعوی پیری کرنے والے ہیں، اپنے ناموں کے آگے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا پھر جناب پبلسٹی، اشتہارات، تصویریں، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ مائل نہیں ہوتے. لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. فرمایا اشتہار کی ضرورت نہیں، پینا فلیکس کی ضرورت نہیں، کتابیں لکھوانے کی ضرورت نہیں، درباری مولوی رکھنے کی ضرورت نہیں. فرمایا لوگوں سن لو، تم نے کام یہ کرنا ہی نہیں ہے، اب مجھ رحمان کی ڈیوٹی ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کرنا. اللہ پھر خود آپ بتائیں مجھے، آپ بابا جی کے مرید بیٹھے ہوئے، بابا جی نے کتنے کے اشتہار لگوائے تھے، کتنے کے مریدوں کو دعوت نامے بھیجے تھے. وہ تو ایک مرد کلندر تھا، وہ ایک درویش تھا، وہ ایک صالح تھا، وہ ایک متقی تھا، وہ ایک پرہیزگار تھا، وہ ایک شب زندہ دار تھا. سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مصطفیٰ کی امت کا غمخوار تھا. یہ عمل صالح ہے، عمل صالح. میں نے دیکھا ان کو کہ امت کی غمخواری کیسے کرتے ہیں. مرنے والوں کا ذکر سرکار نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم. زندہ بیٹھے ان کی تعریف کروں، منہ پر یہ اچھا نہیں ہے. دربار میں جو چلا جائے، قبر میں جو چلا جائے، میرے مصطفیٰ کا حکم ہے اذکروا محاسن موتاکم. فرمایا لوگوں اپنے مرنے والوں کا اچھے لفظوں سے ذکر کرو. میں نے جو دیکھا میں وہ عرض کر رہا ہوں. رہتا بڑی دور ہوں لیکن گھر میرا اسی علاقے میں نے حضرت کی زیارت کی اور عرصہ دراز سے کر رہا ہوں. اور ان کا جو ایک درد تھا سرکار کی امت کے لیے، مخلوق خدا کے لیے، ان کا جو میں نے پیار دیکھا تو خدا کی قسم مجھے بڑا کچھ یاد آتا تھا کہ یار یہی وہ لوگ ہیں. اور یہ عمل بہت بڑا عمل، مخلوق خدا سے پیار کرنا بڑا عمل ہے، مخلوق خدا کو خوش کر دینا یہ بہت بڑا عمل ہے.
میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، بابا فرید کا نام تو سنا ہے نا؟ سنا ہے نا؟ ایک اور بزرگ ہیں ان کے ہم زمانہ ہم اثر، ان کا نام ہے خواجہ حمید الدین نگوری۔ یہ دونوں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، خواجہ حمید الدین نگوری، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ بختیار کاکی کے مرید، اور وہ ایسی ہستی کے مرید ہیں پیر حضور غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے، جن کو اللہ نے اتنا کمال بخشا تھا کہ ایک نگاہ ڈالی ہے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا تھا۔ بابا فرید آج کا بندہ نہیں ہے، صدیاں بیت گئی۔ بابا فرید گنج شکر کا اور خواجہ حمید الدین نگوری کا حضرت آپس میں دوستانہ ایک بڑا محبت کا تعلق تھا، عقیدت اور احترام کا بھی تعلق۔ ہم اثر جو ہیں دونوں بابے ہیں، ایک دن نہ بیٹھے بیٹھے دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ہم میں سے پہلے جو فوت ہو جائے گا وہ پچھلے کو بتائے گا اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پچھلے کو بتائے گا اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ اتفاق ایسا کہ بابا فرید گنج شکر کا وصال پہلے ہو گیا۔ حضرت خواجہ حمید الدین نگوری رحمت اللہ علیہ 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تم درباروں پر کس نظریے سے جاتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہم اسی نظریے سے جاتے ہیں جس نظریے سے خواجہ حمید الدین نگوری بابا فرید کے دربار پہ گیا۔ کیا نظریہ تھا بابا؟ بابے نے کاغذ لیا، کاغذ لیا، قلم لیا، سیاہی لی، اور پہنچ کے بابا فرید کی قبر پر جا کر رکھ دیا کاغذ قلم قبر پر۔ کہنے لگے حضرت مجھے خواب میں آ کر نہیں بتانا اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ خواب میں آ کر نہیں بتانا، مجھے کاغذ پر لکھا ہوا چاہیے کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے۔ حضرات صبح ہو گئی، خواجہ حمید الدین نگوری آپ چلے بابا فرید کے مزار کی طرف، وہاں جا کر اس کاغذ کو اٹھایا، اس پر ایک شعر لکھا ہوا تھا۔ وہ بابے پتہ نہیں کدو باہر آئے تو کدو شعر لکھا، بہرحال وہ دیتے ایک شعر لکھا فارسی زبان، ادو فارسی چل دی سی۔ شعر کی یہ جملہ فنون شعر نے یرزد بنیم خس راحت بدل رساں کہ ہمیں مشر و بست و بست۔ بابا فرید نے یہ پیغام دیا شعر میں کہ حمید الدین ہم نے جتنے بھی عمل کیے ہیں اللہ کے ہاں ٹوٹے ہوئے تن کے جتنی بھی ویلیو نہیں۔ ہاں اگر اللہ کے ہاں کسی عمل کی سب سے زیادہ ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دینا، کسی مسلمان کو خوش کر دینا۔ مولوی صاحب یہ تو واقعہ ہو گیا، یہ تو واقعہ ہے، حقائق ہے، کوئی حدیث پڑھو، سنو حدیث پاک۔ سرکار سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سرور تدخلہ فی قلب المؤمن۔ سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا کسی مومن کے دل کو خوش کر دینا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل لگتا ہے۔ آپ سمجھ آئی نا بابا جی ہر مرید کو کیوں خوش رکھتے تھے؟ وہ کہا غریب ہے یا امیر ہے، میں نے خود دیکھا ہے، ہر کے ساتھ ایک جناب اپنی ایک طبیعت کے مطابق سلوک ہو رہا ہے، طبیعت۔ ورنہ آج کل کا جو ماحول ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو اس اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے جنہوں نے، اور پھر آئے بیٹھے آپ سننا جہاں اللہ والے کی طرف جو بندہ سفر کرتا ہے یہ سفر لائے گا نہیں ہے، یہ سفر لائے گا۔ مولوی صاحب کیسے ایتھے تو لوگ کی فتوی لائی جاندے، تو میں کہ لائی جانا سانو انہاں نال کی، اسی اپنی گل کرنی ہے، گل سمجھنا ذرا، اسی اپنی گل کرنی۔ سننا مسلم شریف سیاستہ کی کتاب ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا، دھیان سے سننا اس بات کو، فرمایا کہ ایک بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے، اس نے کسی دوسری بستی میں جانا ہے، اب جانے
اس نے وہاں پر ایک اللہ والے کی زیارت کر لی. اللہ پاک ایک انسانی شکل میں نا راستے میں فرشتہ کھڑا کر دیتے. مثال کے طور پر بندہ جہلم سے چلا ہے, اس نے کنو شریف آنا ہے, حضرت کی درگاہ پہ حاضری دینی ہے, یا حضرت زندہ ہیں بظاہر ظاہری حیات میں ہیں, ان کی زیارت کرنی ہے. اب یہ بندہ اپنے گھر سے چلا ہے, اللہ پاک راستے کے اندر ایک فرشتہ انسانی شکل میں کھڑا کرتا ہے. جب یہ بندہ اس فرشتے کے پاس پہنچتا ہے, فرشتہ کہتا ہے بھائی اینا ترید, کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہتا فلاں بستی کے اندر ایک درویش رہتا ہے, ایک مرد کامل رہتا ہے, اللہ کا برگزیدہ نیک بندہ رہتا ہے, میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اب فرشتہ سوال اور کرتا ہے, کہتا ہے بھائی اس کی زیارت کو جا رہے ہو, کوئی کام ہے تمہیں ان کے ساتھ, کوئی دنیاوی معاملہ ہے, کوئی احسان ہے جس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو, کوئی دنیا کا کام ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا نا حضرت دنیا کا کوئی کام نہیں, کوئی اپنے کاروبار کی پریشانی. توجہ رکھنا, ان ساڈا تے ذرا طرح بھی بدلی پئی ہے. اسی تے اے دنیا لے کے پیرا کول جانے نا, لیکن اللہ فرماندا تسی اے دل لے کے جاؤ فقیر دی بارگاہ. سرکار ادھر توجہ کرو, اے چانن ہو جاوے, ایمان دی دولت مل جاوے, اے دنیا میں چنگی ہو جاوے, تے قبر دا بھی حشر دا میدان. اصل مقصد ہے نا پیر کو جان, اور دنیا تے آن جانا والی شے ہے نا. دنیا تے کی حیثیت ہے؟ اے تو سٹی جا رہے ہو, اے نات خانہ تے سٹن, اے پیراں چ پئی ہے. دنیا کچھ بھی نہیں. دنیا دین والا بندہ ہو جائے, دنیا آپ ہی پیچھے پیچھے پہ لگتی ہے. اے پرندہ اڑتا ہے نا, تھلے سایہ بھی اڑتا ہے, تے بندہ پرندے نو وہ جڑا سایہ ہے انہوں پکڑن دی کوشش کرے, کدی ہتھیا ہے تے یہ پرندہ پھال لیا تے سایہ آپ ہتھی آ جانا ہے. وہ بندہ سرکار دے دین نو ہاتھ جو پھا لوے, تے قرآن نو سینے نال لا لوے, دین تے ہو جاوے کان بند, تے خدا دی قسم لوگ گڈیاں دیاں چابیاں بھی لے کے آ جائے. گڈیاں دیاں چابیاں لے کے آ جائے. پہلے بندہ تو چلے تے سکے. یہ وہ لوگ سن جنہوں نے رب نو منایا, رب سونے نو منایا, تے رب دے محبوب نو منایا, تے رب دے محبوب نال یاری لائی, تے اللہ پاک نے دنیا تو روکی نال. مطلب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا جڑا ایمان والا ہے تے نیک عمل کرتا ہے نا, اللہ فرماندا ہے اسی اس بندے دی محبت لوکاں دے دلاں چ اسی محبت پا دیں. پھر کنج پیندی ہے؟ فرمایا پھر ایمان والا کہ عمل صالح کرنا اس مقام تے فائز ہے. وہ جدو بندہ آندا نا فرشتے دے کول, فرشتہ پتا بھائی کدھر ہے جی فلانی بستی جے, میرے ایک دوست نے, اللہ ہے نہیں, پیارا بندہ ہے, نیک بندہ ہے, میں وہ زیارت کرن چلا. اچھا فرشتہ کہندا یہ تسی کوئی تانوں دنیا دا کام ہے, کوئی احسان کیتا سو انہوں نے بدلہ دین جا رہے ہو, کی مسئلہ کی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں کوئی کام ہی نہیں, دنیا کا کوئی کام ہی نہیں, صرف کیے اللہ دی رضا واسطے میں اس بندے نہ محبت کرنا, اللہ دی رضا واسطے میں انہوں نے محبت کرنا, کہ آج اللہ دی رضا واسطے ہی میں اپنے پیر نو دیکھر چلا. ہوں فرشتہ بولتا ہے, کہتا ہے کہ میں فرشتہ, میں آیا اللہ, مسلم شریف کے سے بات ہے, میں آیا اللہ دی طرف ہوں, میں نے تیرے امتحان واسطے بھیجا گیا سی. ہوں سن, تو اللہ دی رضا واسطے اپنے پیر تے اپنے شیخ تے نیک بندے نو, ولی اللہ نو اللہ دی رضا واسطے ملن چلا ہے نا, وہ تے اللہ دا محبوب ہے ہی, تو انہوں ملن چلا ہے, اللہ نے تینوں بھی اپنا محبوب بنا لیا, اپنا محبوب بنا لیا. وہ یار کتا بلیاں دی صحبت چ بہ جاوے, اے وہ دا ذکر قرآن چاہ جاندہ ہے. یہ تے اشرف المخلوقات سرکار دی امت ہے, یہ تو مقام مرتبہ ہی پر ہے. یہ کسے ولی ال ٹور پے تو پھر اللہ انہوں نہیں مقام دے گا, مقام دے گا. ہم سننا ذرا سن دے جائے ہو کہ یہ تصیر دنیا میں جڑا اللہ نے نال پیار کرتا ہے, اللہ انہوں نال پیار کرتا ہے, اللہ انہوں نال پیار کرنے لگ پہندا ہے. خدا کی قسم جی قیامت آئے دن وہ حساب و کتاب ہونا ہے نا, فیصلے ہو جانے, اے جنتی اے دوزخی. پھر کچھ بندے ایسے ہونے, اللہ نے فرمانا ہے اچھا بھی تسی بھی جنتی ہو جاؤ. کوئی تو ایسے ہونے نے نبی تے شہیداں بھی انہوں تے رشک کرنا, صلحہ ایسے بھی ہوں گے, شہید تے نبی بھی رشک کریں گے, ایسے اللہ شانہ دے گا. وہ شانہ والے نو اللہ فرمائے گا بھی جاؤ تہاڈا فیصلہ ہو گیا جنت وچ. وہ کھلوتے ہیں, جاؤ نا
سنن نسائی سیاستہ دی کتابیں دے حدیث پاک موجود ہے. اللہ فرمائے گا جاؤ جنت وچ کھلوتے جاؤ جنت وچ. یا اللہ ایسا کوئی نہیں ہوتا. اللہ نال مناقشہ کرنا شروع ہو جائیں گے. یا اللہ ایسا کوئی نہیں ہو جانا. اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جانا؟ وہ پتہ کہیں گے یا اللہ کانو اخوان الذین یصلون معنا یحجون معنا. مریدوں ذرا خوش ہونا. یحجون معنا یصومون معنا فادخلتہم النار. مولا او فلانا فلانا بندہ او فلانا فلانا بندہ حج ساڈے نال کیتا روزے ساڈے نال رکھے نمازاں ساڈے نال پڑھیاں ساڈیاں اس خدمتاں کیتیاں ساری ساری رات ساڈے بوئے تے کھلوتا رہندا سی. یا اللہ انہاں نوں دوزخ تے سٹ دتا ہی. اساں تو انہاں تو بغیر کوئی نہیں جانا. اللہ دے پیارے اللہ فرمایا اچھا جڑے جڑے اپنے میں ہن اپنے لفظاں خدمت کرن لگا جڑے جڑے تاڈے پیارے نے نا تے تاڈے مرید نے تانوں منن والے نے جاؤ اونوں پہچان کے دوزخ چوں کڈ کے جنت وچ داخل. لوکاں دے اوتھے بھی کم ہے دنیا بھی سیدھی کری جاندے تے اگریاں ہے منزلاں ساریاں ہی سیدھیاں ہو جانیاں. شیخ سعدی دا نام سنیا نا. اچھا ہر صوفی دا ایک اپنا ہی انداز انہوں نے قرآن و حدیث سمجھایا اپنے ہی انداز. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ انہوں فارسی شعراں وچ تے فارسی دے وچ واقعات لکھ لکھ کے دین سمجھایا. ہن اے مسئلے تے جدوں آئے نا اے نیک بندے دے نال تعلق رکھنا تے انہاں کول جانا ایدا کنا فائدہ ہوندا ہے. اس مسئلے تے آئے تے حضرت انہاں اتھے آن کے بھی گل اپنے شعراں کی دوستاں کہندے کہندے سنو لوگو گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل عویزے تم مستم بگفتہ من گلے نہ چیز بودم ولیکن مدت بگل نشستم. سمجھ نہیں آئی سمجھاتا ہوں. شیخ سعدی کہتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے پچھلے زمانوں کی بات ہے جب لوگ مٹی سے غسل کرتے تھے. کہتے ہیں ایک دن میں حمام میں غسل خانے میں گیا نہانے کے لیے. میرے دوست نے مجھے تھوڑی سی مٹی دی کہ اس سے غسل کر لو. رسید از دست محبوب بدستم میرے دوست نے مجھے مٹی دی وہ میں نے پکڑ لی. جب پکڑی تو وہ بڑی خوشبودار تھی. میں نے کہا بدو گفتم مشکی یا عبیری وہ مٹی بتا تو کیا شے ہے کیا بلا ہے. مشک ہے عنبر ہے کہ از بوئے دل عویزے تو مستم. تیری دل عویز خوشبو نے میرے دماغ کو معطر کر کے رکھ دیا. اب مٹی بولی. شیخ سعدی کہتے ہیں مٹی بولی بگفتہ من گلے نہ چیز بودم. او سعدی ہم تو نہ چیز مٹی ہیں ہمیں کون پوچھتا ہے. ولیکن مدت بگل نشستم لیکن ایک عرصہ ہم پھولوں کی صحبت میں رہے ہیں. جمال ہم نشین در من اثر کر وہ ہم نشینی کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم ورنہ مٹی کہتی ہم کون ہوتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کے انمول بندہ کسے دا ہو گئے تھے صحیح نہیں سمجھے گا کسے دا ہو گئے تھے صحیح جب تک بکے نہ تھے کوئی تو نے خرید کے انمول کر دیا. جیڑا بندہ ایتھوں بکے نا بیعت دا مطلب کی ویچنا اپنے آپ کو. جدو بندہ اپنا اندر ویچ دے وے نا مرید پیر دے ہاتھ دے تو پھر پیر توجہ کرتا ہے اور رنگ مرید دے تاں چڑھ دے پھر وہ رنگ چڑھ دے پھر بندہ ویندا تو مرید نو پیا ہے لیکن بچو نظر پیر بچو نظر پیر آندا ہے. ساڈے ایک بھائی نے دوست ہے منہ تے تعریف چنگی نہیں لیکن اساں انہاں دی زندگی کیونکہ ساڈا بچپن کٹھا گزریا انہاں نوں اساں چھوٹیاں ہوندیاں ساڈے نوں وڈے ادوں بھی ویکھیا تے خدا دی قسم ہن بھی ویکھیا اے سارا پیر دا ہی فیضان ہے. اے میں کوئی چاپلوسی واسطے گل نہیں کرن لگا میں حقیقت بیان کر رہا.
حقیقت جڑی ہے انہاں دی جوانی بھی ویکھی ہون بھی اور رنگ ویکھیا تے خدا دی قسم بعد دفعہ ایں فوٹو لگی ہوئے نا پتہ لگدا ہے پینک دا رنگ چڑھیا یہ رنگ چار دیندا پینک کے سنو مرید ہونا چاہیے سچا اے اچھو اندروں بزرگ کوئی نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بات سنیں خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی دے پیر نے بڑا کمال ہے نا بزرگاں کا انہاں کو ایک بندے نے مسئلہ پوچھیا سی سرکار فنا تے بقا کی ہے آپ نے فرمایا انہوں انج نہیں سمجھ ہونی کو جاچیا بندہ ہے انہوں انج سمجھے آپ نے فرمایا انج کہا رہے جدو میں فوت ہو جاؤں گا نا جیڑا بندہ میرا جنازہ پڑھانا آئے گا نا وہ دے کل پوچھی فنا تے بقا کی آپ دا وصال ہو گیا جنازہ تیار پہ آئے صفحہ لگیاں بندہ کوئی اگے نہیں ہو رہا کہ جنازہ پڑھاؤں اچانک ایک کوڑے تے بندہ ہے انہیں کوڑا کھڑا کی تے آگے آگے مسلح پہ نماز جنازہ پڑھائی پڑھا کے دعا مانگی تو رخصت ہونے لگے نا اے بیلی نس پیا جا کے کوڑے دی بھاگ نو پکڑ لیا سرکار میں نوے بابا جی فرمایا سی جیڑا بندہ میرا جنازہ پڑھائے گا نا وہ دے کل پوچھی فنا کیے تے بقا کیے انہوں پوچھی فنا کیے تے بقا کیے سرکار میں نوے فلسفہ سمجھاؤ کہ بابے انہوں پردہ کیتا سی اینج کر کے جنہوں پردہ اٹھایا نا تے آپ خود خواجہ باقی بھی لو سرکار ہے کی فرمایا جیڑا او پیائے نا او فنا آئے تے بقا داری یہ موت ایک پردہ ہی ہے دیکھئے یہ دے تو بعد ایک اور زندگی شروع ہوئی میں آیت پڑھنی تو ترجمہ کریں گے تو ہم خود سمجھ آتے گلہ میں اینڈ تے لگیاں ایک خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ آپ دے کول آگا کچھ مہمان یہ آپ نے اپنے بورچی ہوا کیا انہاں لنگر کھوا حضرت لنگری شونا لنگر کھوایا مہمان بڑے خوش حضرت ہے لنگر تے جدی ڈیوٹی ہوندی صحیح نیت نہ لنگر کھوایا کرو سرکار بابے اور تار دے نے لنگر کھوانا رہے تے بھی توجہ کرتے ہیں اس واسطے صرف کھانا رہے نہیں کھوانا رہا بننا بننا چاہیے تے جڑا سارا سال کرانچ بے کے کھانے نا فقیران دے سکتا ہے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نو خبر پہنچی کہ ساڑھے لانگری ساڑھے مہمانہ نو کھانا بڑا چنگا کھوایا ہے کھانا بڑا چنگا کھوایا ہے تے مہمان بڑے خوش ہوئے آپ بڑے مہمان واسی آپ نے لانگری نو بلا دیا میں یار اڑا اسی بڑے خوش ہاں تو ساڑھے مہمانہ نو خوش کیتا ہی ہون دس اسی تینوں خوش کرنے ہیں ہون تو جو منگے گا نا میں تینوں عطا کر دے وہ لانگری بچارا کہنے لگا ہون آپ دا جڑا جمال سی وہ آپ دا ایک وجاہت وہ ایک کہ کہنے لگا سرکار میں نے دنیا تے نہیں چاہی دی اینج کرو میں نے اپنے رنگے بنا دی اپنے باں پھڑی اندر لے گئے توجہ اتحادی پائی جدو باہر آئے نا لوکاں نو سمجھ نہیں ہون گئی خواجہ باقی باللہ کہہ رہے تھے آپ دا مرید کہہ رہا دو ہاں تے گاندی کو جانے ہون مرید او جڑا لانگری بندہ سی یہ سلوک دیاں بڑیاں منزلہ ہوندے وہ ضرب چھوٹا سی کاسہ گدائی چھوٹا سی دے چھیا بڑی مانگ لئی یعنی با تھوڑی دیر بعد ہی نے تڑپ تڑپ کے انہیں جان دے دیتی لیکن بابے رنگ تو چڑھا بابے رنگ چار دے دینے بندے اندر اپنے پلے کوئی شہر ہو گئی تے تیسری آیتہ میں ترجمہ کر کے بس ایک دو گلہ کر کے اجازت چاہوں گا وہ دے ویچ بھی دو ہی گلہ کا ذکر ہے ایمان تے عمل صالح یہ دا ذکر ہے ایمان تے عمل صالح فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فرمایا جس نے اچھا عمل کیا وہ مرد ہے یا عورت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو شرط یہ ہے یعنی ایمان تے عمل صالح ہے دو ہی گلہ نے فرمایا بندہ ہے ایمان آلا تے عمل صالح کر دائے فرمایا ان ایدہ نتیجہ کیے فرمایا جس مرد نے یا عورت نے وہ مومن اچھا کام کیا نا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتٌ طَيِّبَةٌ ایدہ ہوں رزلٹے نکل دیا ہے ایدہ سمرہ اے ملن دیا ہے فرمایا اسی کو دی زندگی جیڑی نا وہ پاک کر دیا زندگی ان زندگی بھی دو طرح کی ایک ہے دنیاوی زندگی ایک ہے اخروی زندگی اتھے کوئی ایک دا ذکر نہیں جدو اللہ نے فرما دیتا انہوں پاکیزہ زندگی عطا فرمانے ہیں تو مطلب کیے وہ دی دنیا بھی پاک ہو جاندی ہے آخرت بھی پاک ہو جاندی ہے دنیا کے جو پاک ہو جاندی ہے کہ وہ بندہ اگر بے نمازی ہے تو نمازی بنتا ہے نمازی بھی ایسا بنتا ہے
اسی تے تسی ہاں جنہاں نوں نماز اوکھی لگدی ہے، ہچکچانے ہیں، کدی کپڑے دا بہانا کدی کیڑا بہانا، لیکن جڑا اس پینڈے پہ جاوے نا اللہ پاک انہوں نماز دی توفیق دے دیں۔ اجے دے دل اندر ڈر پہ گیا دے اللہ انہوں پھر نماز دی اللہ علی الخاشعین رب نے کہا انہاں تے پاری نہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اے جڑا بندہ نہیں نا اس پاسے مڑدا انہوں پار جہا لگدا ہے، جڑا مڑ گیا نا تے اللہ دے ڈر نو اپنے دل وچ بسا لیا، پھر او دا دل کرن لگ پیندا نماز پڑھن تے او دا دل کرن لگ پیندا ہے، وہ تے انتظار وچ رہندا کہ جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہوے تے میں مسیتے پہنچاں، بل مسیتے آ جاوے نا وہ کہندا یار چیڑی چٹ کڑی ٹائم ملیا 2 نفل ہور پڑھ لیں، اور رات ملی ہے تو رات ساری گزارنا، پھر سویرے اٹھ کے یہ نہیں کہ وہ چوڑا ہویا پھردا ہے کہ میں راتی ساری جاگدا رہا، نا یہ اللہ نے رب نے جنہاں دی قرآن چ تعریف کیتی ہے نا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، انہاں دیاں راتاں سجدے تے قیام تو گزر جاندیاں نے، یہ سویرے اٹھ کے پتہ کی آندے نے راتی ساری کر زاری نیند اکھاں تی دھوندے فجری او گناہگار کہاں دے سب تی نیویں ہوندے پیچھے ہوندے وہ یہ نہیں ہے نا میں ساری رات جاگدا رہا سارا سال روزے رکھنا، وہ جنہ اللہ مقام دے ہی جاندا ہے نا، وہ جنہ بوٹا پھلانا پردا جاندا ہے، کسی دسو ٹانیاں اتاں جاندیاں تھلے نہیں، جنہ بوٹا پردا جاندا نا پھلنا وہ زمین نال ٹانیاں لگنیاں جاندیاں نے، تے جدوں بندہ اتنا کا عاجز ہو جاندا ہے نا اپنے آپ نوں نیواں کر لیندا ہے، اللہ پاک انہوں دنیا تے بھی اچھا کر دیندا ہے آخرت وچ بھی اچھا کردا کہ نہیں اچھا بندہ عاجزی بندگی کیا ہے؟ عاجزی انکساری کا نام ہے بندگی، جب بندہ جتنا عاجز ہوتا جاتا ہے اللہ پاک اونی زندگی وہ پاک کرتا جاتا، پھر انہوں توفیق دینا جاتا عبادت دی، اور رجدہ ہی نہیں عبادت کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ جب خانہ کعبہ آئے نا امام آئے جی وقت کے امام آئے فرمایا بیت اللہ کا دروازہ کھولو، دروازہ کھل گیا یہ میں نے اندر نفل پڑھنے جی پڑھو جناب آپ امام ہے ہمارے، اندر 2 رکعت نماز نفل شروع کر دی، کہتے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا پہلا نصف پڑھ گئے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا دوسرا نصف، یہ ہے کہ اللہ پاک زندگی ایسے پاک دنیا بھی زندگی مرنے میں پاکیاں ہی پاکیاں پھر انہوں مرنا اوکھا نہیں لگتا، نیک بندے نو مرنا وہ کہنا یار جدوں اکھاں بند ہون وہ ویلا آوے میں محبوب کی بارگاہ پہنچا، حضرت بلال آخری ویلا آیا تو آپ دی بیوی رونا شروع کر دیتا، فرمایا نہ رو آج رون دا دن نہیں آج تے عید دا دن نے خوشی منان دا دن نے، بلال تسی چنگے بندے ہو لوکی مردے نے آپ پہ منہ لٹکے ہوئے پچھلے بھی لٹکے آپ پہ بھی پریشان پچھلے پریشان آپ پہ بھی روئی جاندے وہ بھی روئی جاندے، بلال تسی کہندے ہو عید مناؤ خوشی مناؤ گل کی ہے؟ بلال کی کہنے نے کی محمد سے وفات ملے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، فرمایا آنکھ بند ہوں گی تے تیرے، ایسا کوئی مکھیاں ماریاں نے رسول اللہ دی محبت میں زندگی گزاری ہے، اطاعت میں زندگی گزاری ہے، فرما برداری میں زندگی گزاری ہے، بس آنکھ بند ہوں گی دیر ہے، تمنا ہے درختوں پہ تیرے روزے کے جا بیٹھوں، قفس جب ٹوٹے طائرے دیکھے مقید کا، یہ تالا پنجرہ ٹوٹے تالا ٹوٹے روح نکلے تو محبوب دی بارگاہ میں جائے، فرمایا آنکھ بند ہونی ایسی سرکار دی بارگاہ میں جائے، اے نیک بندہ جا رہے یار دنیا بھی پا کے تے مرنا بھی صاف تے ستھرا، پھر جدو یہ بندہ مردہ ہے نا ایک فرشتہ اسرائیل کلا نہیں بلکہ آپ نال فرشتیاں دی جماعت ہوندی ہے اور روح قبض کر دے نے لمحہ بھی آپ کے ہاتھ وچ نہیں رہندی، نال والے فرشتے جڑے آئے ہوندے نے نا وہ لے لیندے نے تے جنتی کفن چ لپیٹ دیندے نے تے پھر جناب اوتے خوشبوواں لگ گئیاں اللہ دی بارگاہ چ روح پہنچ گئی، اللہ پاک فرماتا ہے اے پاک روح ہے اینو پاک بدن چ اوتھے زمین تے لے جاؤ ایدی قبر وچ اس پاک بدن وچ پاک روح نو پا کے آؤ، اس واسطے اسی آنے ہیں اللہ یہ عقیدہ کہ ایمان مضبوط ہے نا تے فیض پہلے نالوں زیادہ لبدا ہے، اے اندر دا بیلی مضبوط ہونا چاہیے ورنہ مزارہ آنے دا فیض پہلے نالوں زیادہ چل پیندا ہے۔ گرامی قدر حضرات اللہ کریم سانو اے بابا جی دا لنگر وہ خواہ جسمانی لنگر ہے یا روحانی لنگر ہے سانو رج کے کھان دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اس گلشن و آباد رکھے۔